السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا زیادہ بات کیے۔ آپ کا سوال ہے، ان میں سے کس کی قسم کھانا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا اللہ کی، دوسرا قرآن کی، تیسرا امی کی۔ اس کا صحیح جواب ہے ان میں سے امی کی قسم کھانا حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی میں اور سنن ابو داؤد میں 3251 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک خفی ہے یعنی چھوٹا شرک۔ صحیح مسلم میں 4257 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھایا کرو، قسم کھانی ہی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح امی یا ابو کی یا آبا و اجداد کی قسم یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا حدیث کے مطابق جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اب یہ بھی جان لیں کہ اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے۔ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن تب جب آخری راستہ یہی ہو، یعنی اب اللہ کی قسم کھا کر ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی بات سچی ہے۔ اس کے بنا سامنے والا آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کر رہا اور آپ سچ کہہ رہے ہیں، تب جائز ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر اس کو بتائیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی قسم بھی آپ آخری موقع پر کھائیں کہ لوگ آپ کی بات پر بھروسہ بالکل نہیں کر رہے، اور اب آخری راستہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی قسم کھا کر یہ ثابت کریں کہ آپ واقعی میں سچے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اور قرآن کی قسم تبھی کھائیں جب آپ سچ بول رہے ہوں اور آخری راستہ قسم کھانے کا ہی بچا ہے، تب آپ اللہ کی اور قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لیکن آج لوگ بات بات پر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ جو مسلمان نہ تو اللہ کا حکم پورا کرتا یعنی نماز کا کوئی پتہ نہیں اور کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، وہ بات بات پر اللہ کی اور قرآن کی قسم ایسے کھاتا ہے جیسے کہ اس کے باپ نے اس کو یہی تعلیم دی ہو۔ جو لوگ بات بات پر اللہ کی اور قرآن کی قسم کھاتے ہیں، بھلے ہی وہ سچے ہوں لیکن پھر بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھا لی جائے گی۔ یہاں پر جھوٹی قسم مراد نہیں بلکہ سچی قسم مراد ہے، یعنی کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے سچی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ مال اتنے روپے کا خریدا ہے، اور وہ بار بار ہر گراہک سے ایسا ہی کہے تو اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے پیسوں میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا جائز ہے لیکن تب جب آپ واقعی میں سچے ہوں۔ اگر آپ جھوٹے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے آپ قرآن کی اور اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں دھکا دینے والا کام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی تاجر یعنی مال بیچنے والا، تجارت کرنے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی طرف نگاہ رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ اور اب آپ سوچ لیں کہ اگر اللہ ہی نہیں دیکھے گا تو پھر اللہ کے علاوہ جہنم کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ یعنی قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوگا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات پر بھروسہ دلاتا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ اللہ کی اور قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے، اور اللہ اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کا گناہ اور عذاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔